اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ دوستان، آج کی جو گفتگو ہے ہماری مختصر سی سیرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بیان کرنا مقصود ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے والد بزرگوار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور امام کی والدہ محترمہ جناب فاطمۃ الزہرا خاتون الجنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور امام کا مقام پیدائش مقام ولادت مدینہ النبی، نبی کا شہر یعنی مدینہ منورہ میں امام کی ولادت ہوئی ہے، اور امام کی تاریخ ولادت 3 ہجری 15 رمضان اور بروز منگل امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ امام علیہ السلام کی کنیت ایک ہی کنیت ہے ابو محمد، وہ عربی کے وجہ سے کبھی ابو محمد کہی جاتی ہے، کبھی ابا محمد کہی جاتی ہے، اور کبھی ابی محمد بھی کہی جاتی ہے، لیکن کنیت حقیقت میں امام کی ایک ہی ہے۔ ابا محمد کہیں، ابو محمد کہیں یا ابی محمد کہیں، تینوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے کہ یہ محمد کے بابا ہیں، محمد کے والد ہیں، یہ ان کی کنیت ہے، یعنی ان کے ایک فرزند ہے جن کا نام محمد ہے۔ اور ضروری بھی نہیں ہے کہ محمد نام پر کوئی فرزند بھی ہو، بلکہ عربی زبان میں کنیت بچپن ہی سے رکھ دی جاتی ہے۔ بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی فرزند نہیں ہوتا، پھر بھی وہ کنیت استعمال کی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کے القاب بہت سارے ہیں، اور میرے پاس اس مختصر گفتگو میں وقت نہیں ہے کہ میں تمام القاب کو ذکر کر سکوں، لیکن بہرحال کچھ القاب یہاں پر ہم نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک امام کا لقب ہے سید، سید یعنی سردار، آقا، اور معلوم بھی ہے ہمیں کہ اس کے پیچھے وجہ بھی موجود ہے۔ حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ جس میں سید کے نام سے یاد کیا ہے امام حسن اور امام حسین کو سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنت کے جوانوں کے سردار۔ مجتبیٰ دوسرا لقب ہے، اس کا مطلب ہے چنا ہوا، منتخب۔ اتقی یعنی کہ متقی سے نکلا ہے، تقوی سے نکلا ہے، بچنے والا، پرہیز کرنے والا، جو کہ ہر امام کی صفت ہوتی ہے، یہاں پہ امام کا لقب بھی ہے۔ ذکی، پاک اور پاکیزہ کے معنوں میں ہے۔ امین، امانت دار کے معنوں میں ہے۔ سبت کہتے ہیں نواسے کو، کبھی سبت النبی کہا جاتا ہے، کبھی سبت اکبر کہا جاتا ہے۔ سبت النبی، نبی کا نواسا، السبت کا مطلب بھی نبی کا نواسا، اور سبت اکبر کہا جائے تو بھی مراد یہی ہے کہ نبی کا بڑا نواسا۔ اور دوسرے القاب بھی ہیں، حجت کے نام سے بھی امام کو یاد کیا گیا ہے تاریخ میں، اور اسی امام کو زاہد اور پرہیزگار کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ اور امام کا ایک لقب ریحانۃ النبی، یعنی کہ نبی کا پھول۔ اور جو معروف لقب ہے جو امام کے چاہنے والے امام کو جس نام سے بہت یاد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امام کریم اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت میں ان کا کرم سب سے زیادہ معروف ہے۔ کریم اہل بیت کے نام سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یاد کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے امام حسن علیہ السلام کی شباہت کے بارے میں ایک روایت، جس میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سر سے سینے تک رسول کے انتہائی مشابہ تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگوں میں
اس حصے میں امام حسن سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں تھا رسول خدا کے۔ اور دوسری جانب بدن کا باقی حصہ امام حسین کے بارے میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام باقی بدن کے اندر رسول الخدا کے انتہائی مشابہ تھے، یعنی کہ نانا کے آدھے حصے کی شباہت ایک نواسے میں ہے اور آدھے حصے کی شباہت دوسرے نواسے میں پائی جاتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے روایات میں ملتا ہے کہ رسول خدا کو بڑی ہی زیادہ محبت اور انسیت تھی۔ راوی کہتا ہے کہ ایک روز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوش پر امام حسن علیہ السلام کو سوار کر کے جا رہے تھے، سوار تھے ان کے دوش پر امام حسن علیہ السلام، اور رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ اسے دوست رکھے، یعنی کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم رسول سے محبت کرتے ہو، رسول کو پسند کرتے ہو، تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم حسن مجتبیٰ کو بھی پسند کرو اور حسن مجتبیٰ کو بھی دوست رکھو۔ یہ وہی روایت ہے جس کو یہاں پر تکرار ہو گئی ہے۔ ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ایک روایت ہمیں تاریخ میں ملتی ہے کہ تاریخ نے بیان کیا کہ ایک شامی مدینہ آیا اور اس حالت میں امام حسن علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی کہ امام حسن علیہ السلام سوار تھے، اور جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سوار تھے، اس شامی نے جب امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا تو اپنے تئیں جتنا ہو سکتا تھا ناسزا کہہ سکتا تھا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ناسزا کہتا رہا۔ اور اس دوران میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کو بالکل بھی نہیں ٹوکا۔ جب وہ اپنی بات کر کے اپنی بھڑاس نکال کر ہمارے بقول خاموش ہو گیا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دینا شروع کیا، لیکن جواب کا انداز بڑا ہی عجیب تھا کہ امام نے پہلے اسے سلام کیا، اس شخص کو سلام کیا کہ جس نے امام کو دشنام دیا ہے، امام کو ناسزا اور برا بھلا کہا ہے، نعوذ باللہ۔ امام نے اس کے سامنے مسکرائے اور پھر فرمایا، اے شیخ، لگتا تھا کہ آنے والا کوئی بوڑھا شخص ہے، اے شیخ، شاید تم مسافر ہو، کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، اگر تم ہم سے رضایت طلب کرو تو ہم راضی ہو جائیں گے، سوال کرو گے تو عطا کریں گے، رہنمائی چاہو گے تو ہدایت کریں گے، بار بردار چاہو گے تو فراہم کریں گے۔ ظاہراً مراد اس سے جانور ہے سواری کا یا سامان اٹھانے کے لیے کوئی شخص درکار ہو۔ فاقے سے ہو تو سیر کریں گے، برہنہ ہو تو لباس پہنائیں گے، محتاج ہو تو بے نیاز کریں گے، نکالے گئے ہو تو تمہیں پناہ دیں گے، حاجت رکھتے ہو تو پوری کریں گے، جانے تک ہمارے مہمان رہو تو بہتر ہے، ہمارا گھر بڑا ہے، مال کی کمی نہیں ہے۔ یہ جو امام کے جملے ہیں، عین ممکن ہے کہ وہ لہجہ اب منتقل نہ ہو پائے جو امام نے اس شامی سے کہا تھا، لیکن ان جملات کے بعد شامی کا جو ریئیکشن تھا، جو رد عمل تھا، وہ بتا رہا ہے کہ امام کا لہجہ کتنا میٹھا تھا، امام کے لہجے میں کتنی شیرینی اور مٹھاس تھی۔ جیسے امام نے یہ کہا تو وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا کہ اگر آج تک کوئی مجھے سمجھتا کہ میری نگاہ میں کوئی ناپسندیدہ شخص کون ہے تو وہ میری نگاہ میں آپ اور آپ کے بابا تھے، لیکن آج کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خداوند متعال خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور امامت کو کہاں رکھے۔ اور اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ یہ شخص جو امام کو ناسزا کہنے کی اتنی جلدی میں تھا، جب تک مدینہ میں رہا امام کے گھر پہ امام کا مہمان رہا۔ عزیزو، یہ ہوتا ہے اخلاق، یہ ہوتا ہے کردار، یہ ہوتی ہے سیرت کے سامنے والے کو انسان بالکل بدل دے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم جن اہل بیت کے ماننے والا ہیں، انہوں نے جو اخلاق ہمیں تعلیم دیے ہیں، جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، ان اخلاق میں ہمیں کہیں بھی اہل بیت علیہ السلام کی شیرنی اور چاشنی نظر نہیں آتی ہے۔ روایت میں کہا گیا ہے کہ سلام کرنے میں جو بخل کرے وہ انتہائی بخیل آدمی ہے۔ ایک کسی شخص کا کہنا ہے، تاریخ میں لکھا ہے یہ واقعہ داستان ایران کے اندر کی، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب ایران کے اندر
لوگوں کے یہاں گیس کی لائنیں فراہم نہیں تھی۔ یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے محلے میں ایک شخص رہا کرتا تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے لیے وہ تیل جسے ہم کہتے ہیں مٹی کا تیل، نفت فارسی میں کہا جاتا ہے، وہ فراہم کیا کرتا تھا، نفتی کہتے ہیں اسے۔ تو نفتی سے ہماری علیق سلیق تھی۔ ایک دن جب نفتی تیل دینے والے سے، تیل بیچنے والے سے میں نے گزر کے سلام کیا تو تیل دینے والے نے مجھ سے کہا کہ لگتا ہے کہ تم نے اپنے گھر میں گیس کی لائن لگوا لی ہے۔ کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ تمہارے سلام کرنے کا انداز بدل گیا ہے، وہ صمیمیت ختم ہو گئی ہے۔ ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے اس محلے میں۔ اس محلے میں جس نے بھی گیس لگایا ہے، اب اگر وہ مجھے سلام کرتا ہے تو اس کے سلام میں وہ صمیمیت نظر نہیں آتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے اپنے ماضی میں کیے ہوئے سلاموں میں سے تیل کی بو آنے لگی۔ میں اپنے آپ کو بڑا با اخلاق سمجھتا تھا، بڑا با کردار سمجھتا تھا کہ میں ہر ایک سے بڑے ادب و آداب سے پیش آتا ہوں، لیکن آج اس تیل والے نے مجھے بتایا کہ میرے گھر میں جب سے جناب علی گیس کی لائن لگ گئی ہے، میرے سلام کرنے کا انداز بدل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آج تک جو اس کو سلام کر رہا تھا وہ میرا سلام مٹی کے تیل سے آلودہ سلام تھا، پیور اخلاقی سلام نہیں تھا۔ دیکھیے کتنی معمولی بات ہے، اپنے اخلاق کو پیور بنانے کی ضرورت ہے، خالص بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بنیاد فائدہ اور نقصان پر نہیں بلکہ ہماری اپنی ذات پر ہونی چاہیے کہ ہم کتنے زیادہ با اخلاق ہیں، چاہے سامنے والے سے ہمیں نفع ملے یا نہ ملے۔ خلاصہ یہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی انگشتر کے بارے میں 3 روایات ملتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی انگشتر کا نقش کیا تھا۔ بعض روایات میں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، یہ امام کا انگشتر تھا، کا نقش تھا۔ بعض روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ العزت للہ، کہ امام کے یہ انگشتر کا نقش تھا کہ تمام عزت اللہ کے لیے ہے۔ اور بعض روایت میں آیا ہے کہ امام کی انگشتر کا نقش تھا الحمدللہ، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ کچھ روایت آپ کی خدمت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے نقل کرتا چلوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا سمعت احدا یتناول اعراض الناس، جب تم کسی کے بارے میں سنو کہ وہ لوگوں کی عزت اور آبرو کا مذاق بناتا ہے، اس سے کھیلتا ہے، تو امام نے فرمایا فاجتہد، کوشش کرو، زحمت کرو کہ اللہ یعرفہ کا، وہ تمہیں نہ پہچانے، تم اس کی نگاہ میں انجان رہو، اس کے قریب مت جاؤ۔ فَإِنَّ أَشْقَ الْأَعْرَاضِ بِهِ مَعْرُوفَهُ، کیونکہ اس شخص کے نزدیک ان لوگوں کی عزتیں بہت آسان ہیں، وہ لوگ زیادہ حقیر ہیں جس کو یہ جانتا ہے، جس کو نہیں جانتا ہے ان سے گھبرائے گا، لیکن جن کو یہ جانتا ہے ان کی عزت، ان کی بے آبرو کرنے میں کسی قسم کا تعامل نہیں کرے گا۔ زندگی گزارنے کا امام علیہ السلام نے ہمیں ایک سلیقہ سکھایا ہے۔ ایک اور روایت میں امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ من عدد نعمہ محق کرمہ، جو اپنے احسانات کو گنتا ہے، جو اس نے احسانات دوسروں پر کیے ہیں، وہ حقیقت میں اس کام کے ذریعے سے اپنے کرم اور اپنی سخاوت کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سخی ہوں، میں نے اس پر احسان کیا، اس پر احسان کیا، یہ احسان کیا، وہ احسان کیا، لیکن حقیقت میں یہ آدمی اس کام کے ذریعے سے اپنی سخاوت کو، اپنے کرم کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہم لم یجتمع قوم قط علی امر واحد الا اشتد امرہم واستحکمت عقدتہم، جب بھی کوئی قوم کسی امر میں، کسی بات میں اتفاق کر لیتی ہے تو اس اتفاق کی وجہ سے ان کا وہ کام مضبوط اور محکم ہو جاتا ہے، اور ان کا تعلق بھی مضبوط اور محکم ہو جاتا ہے۔
یہ آخری روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر کے زحمت کو تمام کرتا ہوں، جس میں امام حسن مجتبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی کی مدد کرنا ایک ماہ کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم ایک مہینے تک اعتکاف کرو، جو اجر پاؤ گے، جو ثواب پاؤ گے، اور تم اپنے بھائی کی مدد کرو، اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرو، کسی قسم کی آسانی، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنی ذات سے، اپنے مال سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ایک مہینے کے اعتکاف سے۔ یعنی ایک مہینے کا اعتکاف کرو، جو اجر و ثواب پاؤ گے، اس سے بڑھ کر اجر و ثواب تمہیں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے صورت میں نصیب ہوگا، ملے گا۔ ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے، کل مومنین مومنات، علماء، شہداء جن کو کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، حاضرین کے تمام مرومین، خصوصیت سے سید ذاکر حسین نقوی اور سیدہ کنیز بطول، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، المسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، وتقبل منا انک سمیع الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔